بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تو اسٹوڈنٹس اب ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے اور ہمارے دو ٹاپک جو ہے ڈسکس ہوں گے. وی ول انشاءاللہ ڈسکس ریلیشن ود افغانستان, پاکستان ریلیشنز ود افغانستان اینڈ پاکستان ریلیشنز ود چائنا. ایک اسلامی ملک ہے اور دوسرا ہمارا ایک اور ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہیں. اس میں سے خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے پڑھتے ہیں کیسا ہمارا تعلق رہا ہے پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے کیا معاملات رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے رہے ہیں. دیر پاتے اچھے تھے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو تھا وہ کتنا اچھا تھا, اور پاکستان کے حکمران جو ہیں افغانستان کے حکمرانوں کے ساتھ کیسے تعلقات رہے ہیں. ایک بات یہ سمجھنے والی ہے, اسلامی کنٹری ہے, ایران بھی اسلامی کنٹری ہے, لیکن ایران نے ہمیں پہلے تسلیم کیا اور اس کے بعد جو ہے 1948 میں افغانستان ریکگنائز پاکستان لیٹلی ان 1948. اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں, تو ہم فوراً جو ہے وہ چلتے ہیں پیج نمبر 29 پر اور افغانستان ریلیشنز ود پاکستان. جی تو آفٹر دا فارمیشن آف پاکستان, پاکستان بن جانے کے بعد افغانستان ریکگنائز پاکستان ان 1948. پاکستان 1947 میں بنا 14 اگست کو, لیکن 48 میں ریکگنائز کیا. بگین ڈپلومیٹک ریلیشنز, سفارتی تعلقات جس کو کہا جاتا ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز. افغانستان ہیز اے لانگ کامن بارڈر ود پاکستان. دا ٹو کنٹریز have strong ties of the religions, history and the culture. The history of people to people relations between the two states span centuries. صدیاں بیت چکی ہیں, صدیوں کا عرصہ گزر چکا ہے کہ یہ جو خطہ ہے, یہ جو بارڈر ہے طویل ترین ہے پاکستان اور افغانستان کا, جس کو ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیورنڈ لائن کیوں کہتے ہیں یہ بعد میں ڈسکس کریں گے. تو صدیاں بیت چکی ہیں کیونکہ افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں, اس طرف اور اس طرف دونوں طرف جو ہیں لوگوں کے تعلقات بہت مضبوط ہیں, رشتہ داریاں ہیں, ریلیشن شپ ہیں, ریلیٹیوز رہتے ہیں, اور اسی لیے لوگوں کے درمیان تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہیں. سو دا ٹو کنٹریز ہیو کلوز اینڈ ڈیپ ٹائز, ٹائز تعلقات کو ہی کہتے ہیں. ایٹ دا گورنمنٹ لیول, اب یہاں پر آتے ہیں, حکومتی سطح پر اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں, نشیب و فراز رہے ہیں. وجہ ڈیو ٹو دا رولڈ اوور افغانستان. ٹھیک ہے, حکمرانوں کی وجہ سے یا حکمرانوں کی سطح پر جو ہے نا تعلقات اچھے نہیں رہے. جی ڈیورنگ دا رشین انویژن, اب یہ یاد رکھیں تاریخ بڑی ہی طویل ہے, اور پاکستان نے جو افغانستان کے لیے کیا ہے دنیا کا اور کوئی ملک خاص طور پر اور ہمسایہ ممالک میں افغانستان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر سکا. پاکستان ویری جنرس. جب روس نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا, یہ یاد رکھیے گا کہ افغانستان, اب یہ وہ دن تھے, وہ دور تھا 79 کا, جب انویڈ کیا, حملہ کر دیا, داخل ہو گیا افغانستان میں رشیا ایک سپر پاور کے طور پر, ایک بڑی طاقت کے طور پر, لیکن اس کا مد مقابل یاد رکھیے گا امریکہ اب بھی ہے, تب بھی تھا. اب کیا ہوا, جب رشیا نے 79 میں حملہ کیا, اٹیکڈ اور انویڈڈ افغانستان, داخل ہو گئے اور وہاں پر حملہ کر دیا, پاکستان سائیڈڈ دا افغانی پیپل اور پاکستان سپورٹ دا افغانی پیپلز, افغانستانز پیپل وہاں کے لوگوں کا ساتھ دیا, اور پاکستان اگینسٹ دا رشین انویژن, داخلے پر یا اس کے حملے پر پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور لوگوں کا ساتھ دیا. اور یہ یاد رکھیں ملینز آف افغانیز, ملینز 30 لاکھ کے قریب ریفیوجیز دے مائیگریٹڈ ٹو ورڈز پاکستان, افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے, اور 30 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی جو یہاں بھی یعنی کہ مینشن کی گئی ملینز آف ریفیوجیز, پناہ گزین.
Russian aggression and the made every effort to restore the Afghanistan's independent Islamic identity. The Afghan people defended their homeland. افغانستان کے لوگوں نے اپنے ملک کی سالمیت کا دفاع کیا، افغانستان کی سرحدوں کا دفاع کیا، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا اور افغانستان کا ساتھ دیا اور سپورٹ کیا، اگینسٹ تھے رشیا کے خلاف امریکہ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا پاکستانی thus the ended the Russian occupation جب ختم ہوگی after the Taliban era began, پاکستان افغان ریلیشنز improved significantly، بہت بہتر انداز میں، اچھے انداز میں بہتر ہو گئے تعلقات جب رشیا نے وہاں سے انخلا کر لیا، وہاں سے نکل گئے اور اپنا قبضہ ختم کیا اور جنگ ہار گئے۔ تو پاکستان اور طالبان جو ہیں وہاں کی حکومت کے درمیان بہت اچھے تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے گئے۔ بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وین دا سب کانٹیننٹ واز انڈر برٹش آکوپیشن دا برٹش ور آلویز ورڈ دا رشینز پاور وڈ ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دا نارتھ ویسٹرن بارڈر آن دا گورنمنٹ آف افغانستان شوڈ ناٹ کریٹ کیوس ان دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ اب میں آپ کی اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں اس پیراگراف میں کیا کہا گیا۔ یہ ایک آزاد ٹیریٹری تھی، اس کو بھی نہیں چھیڑا یا تنگ نہیں کیا یونائٹڈ کنگڈم نے یا ایسٹ انڈیا کمپنی جس کو بھی کہا جاتا ہے، برطانیہ کہا جاتا ہے، اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ حکومت کرتی رہی اس علاقے میں۔ لیکن کیا ہوا، یونائٹڈ کنگڈم جو تھا، برطانیہ تھا، اس کو یہ خوف تھا، ڈر تھا کہ یہاں پر جو رشیا ہے ایک سپر پاور کے طور پر ہے، بڑی طاقت ہے، تو یہاں پر قبضہ نہ کر لے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا کیا، ایک لیٹر لکھا گیا حکومت برطانیہ کی طرف سے، امیر جو تھے وہاں کے، خاص طور پر جو بڑے تھے، امیر عبد الرحمن خان کو، جو گورنر تھے اس وقت افغانستان کے، ان کو لکھا گیا برطانیہ کی طرف سے۔ اور کیا ہوا، اینڈ ہز انویٹیشن انڈین فارن، خاص طور پر انڈین فارن منسٹر سے مراد یہ ہے کہ برطانیہ کے تھے جب پاکستان اور انڈیا نہیں بنا تھا، اس لیے ان کو انڈین فارن منسٹر کہا جا رہا ہے۔ مارٹیمر ہینری ڈیورنڈ، اس جو بارڈر لائن ہے اس کا نام بھی جو ہے ڈیورنڈ لائن اسی لیے کہا گیا ہے۔ کابل، وہ وزٹ کب کیا، وہ کب کابل گئے افغانستان کے 1893 میں، اور یہ معاہدہ بھی تب ہی ہوا ہے۔ ان نومبر 1893 100 years agreement was reached between the two governments، افغانستان کی گورنمنٹ کے اور برطانیہ خاص طور پر ان کی گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا، اور اس کی سربراہی کی فارن منسٹر تھے انڈیا کے مارٹیمر ڈیورنڈ، سر مارٹیمر ہینری ڈیورنڈ تھے اس وقت کے، انہوں نے معاہدہ کیا۔ 100 سال کا معاہدہ تھا جس کو پاکستان نے آج تک تسلیم کیا، اور جب یہ 100 سال پورے ہو گئے پھر بھی اس کو ریکگنائز کیا، اکنالج کیا، اس کو تسلیم کیا پاکستان نے اس معاہدے کو، 100 سالہ معاہدے کو۔ یہ اپروکسیمیٹلی یہ جو کم و بیش تقریباً جو ہے 2611 کلومیٹر لانگ جو ہے بارڈر لائن ہے۔ آفٹر دا فارمیشن آف پاکستان دا گورنمنٹ آف پاکستان مینٹینڈ دا ایگریمنٹ، دس ایگریمنٹ، پاکستان نے یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے 2611 کلومیٹر کے قریب ہے، اس کی لینتھ جو ہے، اس کو ہمیشہ پاکستان نے سراہا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز کب آئے، بٹ افغانستان از ڈیویٹنگ فرام اٹ، اس سے ہیر پھیر کرتا رہ گیا، اس سے جو ہٹتا گیا افغانستان، لیکن پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ دا بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان از اسٹل کالڈ دا ڈیورنڈ لائن، ابھی تک اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ اچھا، افغانستان از لینڈ لاکڈ کنٹری، افغانستان خاص طور پر یاد رکھیے گا سمندر نہیں ہے، نہ ہی اس کا لنکڈ ہے سمندر کے ساتھ افغانستان کا، اسی کی پیش نظر پاکستان اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، افغانستان کے لیے ٹریڈ روٹ فراہم کرتا ہے، بائی روڈ بھی جو ہے ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ جو ہوتی ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک سے افغانستان اپنا تعلق جوڑتا ہے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز یاد رکھیے گا اس کے ساتھ بھی تعلقات جوڑنا چاہتا ہے تو وہ سی روٹ ہمارا استعمال کرے گا، تھرو گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے، پاکستان کا روٹ استعمال کرتے ہوئے، تو افغانستان کی تجارت کا جو دار و مدار ہے ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان پر ہے، لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور ایک خشک پہاڑوں کا سلسلہ موجود ہے افغانستان میں۔ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، آگے بڑھتے ہیں،
اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے بھی خاص طور پر تاجکستان جو قریب ہے افغانستان کے، اس کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی فروغ دینے کے لیے پاکستان لنکڈ ہے، کنیکٹ کرتا ہے دونوں یہ سبھی ممالک کو ملاتا ہے سر۔ جب افغانستان آفٹر دا سپٹمبر 9/11 کا واقعہ ہوا نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، تو افغانستان خاص طور پر حملہ کیا گیا تھا 2000 ٹیررسٹ اٹیکس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ، اٹ اوور تھرو دا طالبان گورنمنٹ افغانستان۔ یہ یاد رکھیے گا، جب 2001 میں حملہ ہوا تھا امریکہ میں، اور یہ الزام لگایا تھا کہ جی یہ افغانستان سے کیا گیا، حالانکہ کوئی بھی ایک بھی افغانی سٹیزن اس حملے میں 9/11 کے شامل نہیں تھا، شہری جو ہو افغانستان کا، وہ باہر کے لوگ تھے جنہوں نے کیا تھا، اور طالبان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی ریسٹور ہوئی طالبان، ٹاپ افغان اینڈ پاکستانی آفیشلز ہیو وزٹڈ ایچ ادرز کنٹریز سیورل ٹائم، بہت سارے موقعوں پر جو ہے ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ بیٹر ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان کین بی ایکسپیکٹڈ ان دا فیوچر، اور اب ہو بھی رہا ہے۔ پاکستان نے ابھی جو ہے اسلامک کانفرنس جو ہے خاص طور پر سربراہی کانفرنس میں، اس کا اجلاس پاکستان میں ہوا دسمبر میں، ابھی پچھلے سال 2021 میں اسلام آباد میں ہوا اسلامک کانفرنس کا، OIC کا اجلاس، اسلامی سربراہی کانفرنس کا۔ تو پاکستان نے اس میں فردر جو ہے افغانستان کے لیے سعودی عربیہ نے اور دنیا کے دوسرے ممالک نے، اسلامی ممالک نے جو ایک گرانٹ ہوتی ہے، ایڈ ہوتی ہے، اس کا اعلان کیا۔ ملینز آف ڈالر جو ہے سعودی عربیہ نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ کرنٹ ایک سناریو تھا جس کے بارے میں نے بتایا ابھی کہ اسلام آباد میں کچھ 2-3 ہفتے پہلے جو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لاسٹ جو ہے اس لیکچر میں، خاص طور پر 12ویں لیکچر میں ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ یہ لانگ کوسچن 8 نمبر کا آ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات 8 نمبر کا یہ لانگ بنتا ہے، اور اگر یہ نہ آیا تو اس میں سے شارٹ کوسچنز لیے جائیں گے۔ چائنا پاکستان فرینڈشپ، یہ اس کو مثال کے طور پر پوری دنیا میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کو 1-2 لائنوں کو اس پیراگراف کے شروع میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ پیج نمبر 31 ہے، پاک چائنا فرینڈشپ کین بی کنسیڈرڈ این ایگزامپل ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ ایک مثال کے طور پر چائنا اور پاکستان کی دوستی کو پیش کیا جا سکتا ہے، ایک بہترین مثال کے طور پر، اور اس کی بہت ساری، اور ایک اور ایک چیز اور ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہماری سویلائزیشن اور ریلیجن اور کلچر جو ہے ڈفرینٹ ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان۔ دیر بگ ڈفرینس بٹوین دا کلچر آف پاکستان اینڈ چائنا کلچر، ٹھیک ہے، الگ الگ ہے، لیکن پھر بھی اتنی کلوزنس ہے، اتنی قربت ہے، اتنے اچھے تعلقات۔ However, نیشنل انٹرسٹ اینڈ دا اوپننیس آف مائنڈ، اتنا کھلے دل کے مالک ہیں، اور اوپننیس آف مائنڈ ہے، ہارٹ ہے، اور دل و دماغ کے، ہم کھلے دل و دماغ کے ہیں کہ ہیو براٹ دا ٹو اسٹیٹس ویری کلوز ٹو ایچ ادر آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف چائنا 1949۔ چائنا کب قائم ہوا؟ یہ MCQs بھی اور شارٹ کوسچن بھی ہے۔ 1949 میں قائم ہوا، اور پاکستان ریکگنائز امیجیٹلی چائنا ان 1949۔ یہ بھی اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ سوال بھی آپ کو آ سکتا ہے، وین چائنا ریپبلک آف چائنا اسٹیبلش، ٹھیک ہے، فوراً پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ کشادہ دلی کے ساتھ دونوں کے معاملات بہت خوبصورت اور بہت اچھے انداز میں چل رہے ہیں۔ پاکستان چائنا ریلیشنز ہیو بین کارڈیل اینڈ کنسٹرکٹیو۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں اس میں، بہت گہرے بھی ہیں اور تعمیری ہیں۔ کنسٹرکٹیو کہتے ہیں تعمیری کو، اور اس کے ساتھ 2 countries از اباؤٹ، اور اس میں ایک 8th ونڈر آف ورلڈ کہہ سکتے ہیں، 8th یا 9th ونڈر آف ورلڈ، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک اور ہے جس کو سلک روٹ کہا جاتا ہے، جو ایک لمبی طویل ترین بارڈر لائن بھی ہے۔ خاص طور پر چائنا اور پاکستان کی بارڈر لائن 2 countries از اباؤٹ 599 کلومیٹر۔ یہ MCQs ہے جی آپ کا۔ China has played an important role in the building and development of Pakistan۔ پاکستان کو بنانے میں، ترقیاتی کاموں میں بھرپور حصہ لینے میں چائنا کا بہت اہم کردار ہے۔
اور خاص طور پر چائنا سائیڈڈ ود پاکستان جنرسلی اینڈ بولڈلی، بہت واضح طور پر چاہے جیسے بھی معاملات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا کھلے دل کے ساتھ معاونت کی ہے۔ اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں، ایک اور چیز ہے بہت ضروری ہے اس میں اس کو ڈسکس کرنا، چائنا فیسڈ گلوبل چیلنجز ان اٹس ارلی ڈیز۔ جب نیا نیا وجود میں آیا تھا چائنا تو اس کے معاملات کوئی اچھے نہیں تھے معاشی طور پر، اور دنیا کو، اور یہ یاد رکھیں یورپ اینڈ امریکہ اینڈ دا بگ پاورز آف دا ورلڈ، جو بڑی طاقتیں تھیں جس میں امریکہ بھی شامل ہوتا ہے، رشیا بھی ہے، اور بھی بہت ساری، جرمنی، فرانس، برطانیہ، دے ور اگینسٹ دا چائناز ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، وہ چائنا کے خلاف تھے۔ اور ڈسپائٹ دیز فیکٹس، ان حالات کے باوجود اور ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان نے چائنا کو ایز اے ممبر بننے میں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا ممبر بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں پاکستان کے کردار بہت واضح ہے، لیکن اس وقت کیا تھا، یورپین کنٹریز، امریکہ اگینسٹ دا چائناز ایگزسٹنس، یا وہ خلاف تھے اس کے کہ چائنا کو ممبر بنایا جائے، لیکن پاکستان نے اس میں اس کا ساتھ دیا۔ جو شروعات کے دن تھے جب چائنا وجود میں آیا تھا 1949 میں، اور پاکستان نے ایک مستقل ممبر بنانے میں بھی چائنا کو اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آگے ایک پورشن ہے، سیکشن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ آپ نے لازمی اس کو دیکھ لینا ہے، ڈو یو نو والا سیکشن، ٹھیک ہے۔ دا پیپلز ریپبلک آف چائنا از دا ورلڈ لارجسٹ کنٹری بائی پاپولیشن، دنیا کی بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، ان وچ کنٹری از چائنا، جو آبادی کے لحاظ سے 1.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی آبادی ہے۔ ایوری ایئر آن اکتوبر، چائنا اپنا آزادی کا دن جو ہے انڈیپینڈنس ڈے کب سیلیبریٹ کرتا ہے؟ 1 اکتوبر کو، 1 اکتوبر کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دا نیم آف دا کرنسی آف دا چائنا از یوان، ٹھیک ہے، یہ اس کی کرنسی کا نام ہے، یوان جو ہے اس کی کرنسی ہے چائنا کی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، 2 پیراگراف رہ گئے ہیں۔ چائنا ہیز پلیڈ ویری ایکٹیو اینڈ افیکٹو رول ان پاکستان انڈسٹریل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کی صنعت میں چائنا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر ایک تو چائنا اکنامک کوریڈور ہے، وہ آخری پیراگراف میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو، اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو شروعات میں یہ جو ٹاپک شروع ہوا تھا، چیپٹر شروع ہوا تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کی اسلحہ ساز فیکٹریاں آرڈیننس فیکٹریز ہیں، پاکستان کے JF-17 تھنڈر جو ہے، فائٹر پلینز جو ہیں، جیٹ فائٹر پلین، اس میں اہم کردار ادا ہے چائنا نے، اس کی ڈیولپمنٹ میں، کنسٹرکٹیو ایک تعمیری عمل میں، واہ کینٹ میں، پنڈی میں، راول پنڈی میں، KPK میں جو اسلحہ فیکٹریز ہیں، یا ویپنز کی جو اسلحہ آرڈیننس فیکٹری کہتے ہیں اسلحہ کو، فیکٹری کو، اس میں اہم کردار ادا کیا، تو اس میں مینشن بھی کیا گیا ہے۔ چائنا ہیز رینڈرڈ گریٹ سروسز ان رسپیکٹ آف ٹینک اینڈ ایئر کرافٹ، جیٹ فائٹر پلین مینوفیکچرنگ، اس کے بنانے میں ان پاکستان بائی ورچو آف کوآپریشن، خوش قسمتی ہے پاکستان اس کے تعاون کی کہ کوآپریشن آف پاکستانز آرمننٹس، اس کو اسلحہ کہتے ہیں، اسلحہ ساز فیکٹریاں، انڈسٹری جو فیکٹریاں ہوتی ہیں اسلحہ بنانے کی، ہیز میڈ اے ریپڈ پروگرس، تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ ان ایڈیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا از آلسو فلی سپورٹنگ پاکستان ویریس ڈیفنس پروجیکٹس، اس میں جو F-16 تھنڈر پلینز جو ہیں اس کو بھی بنانے میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں چائنا کا بہت اہم کردار ہے۔ مینوفیکچرنگ میں جو پاکستان کے جیٹ فائٹر پلین ہیں اس میں بھی چائنا کا بہت اہم کردار ہے۔ کراکرم ہائی وے آپ کو پتہ ہے، جس کو شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں، سلک روٹ بھی کہتے ہیں، اور کم و بیش یہ جو ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک بہترین شاہراہ، جس کو میں نے کہا تھا کہ دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جا سکتا ہے، جو پاکستان اور چائنا کو ساتھ ملاتی ہے، اور کراکرم اس لیے کہتے ہیں اس کو
یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، دا ماؤنٹین رینج ہے جہاں یہ بنی ہے، وہ پہاڑی سلسلے کا نام قراقرم رینجز ہے. جی، دا ٹو کنٹریز ٹریڈ اینڈ ٹریول ود ایچ ادر تھرو دس روڈ. ایٹ present, the China-Pakistan economic corridor is very important in every era. Pakistan and China have taken steps to strengthen their relationship. پاکستان نے ہمیشہ چائنا کے ساتھ بہت بہترین تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ خاص طور پر دیکھا جائے تو یہ وہ دو ٹاپک تھے خاص طور پر جس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اس تعلقات کو جو ہمارے افغانستان اور چائنا کے ساتھ تھے. چائنا والا سوال جو ہے آپ کو لانگ کوسچن کے طور پر آ سکتا ہے، اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا آپ کے سیکنڈ اور فرسٹ چیپٹر میں پوری کتاب میں جہاں پر یہ ڈو یو نو والا آپشن یا پورشن ہوگا، یہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتے ہیں. اب ہم نے ڈسکس کیا افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اور خاص طور پر چائنا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو. نیکسٹ لیکچر جو 13th لیکچر ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ہم کشمیر ایشو اس میں ڈسکس کریں گے. کشمیر ایشو ہوگا خاص طور پر، اور پاکستان ریلیشنز ود سینٹرل ایشین کنٹریز ہوگا، اور آرگنائزیشن آف دا اسلامک کنٹریز OIC جو ہے. یہ 3 کوشش کریں گے ٹاپک، اور اس سے آگے فردر جو لیکچرز ہوئے تو اس میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ بورڈ کے حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے، چائنا پاکستان کے تعلقات. اس میں شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں اور MCQs بھی آ سکتے ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے بھی شارٹ کوسچنز اور MCQs آ سکتے ہیں. چائنا اور انڈیا کا سوال جو ہے لانگ کوسچن کے طور پر بورڈ کے ایگزامز میں پہلے آ چکا ہے. یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو آپ نے صرف نظر نہیں کرنا، یہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے. جو پہلے 4 کنٹریز ہیں ان کو تو لازمی کرنا ہے. پھر فردر آگے میں آپ کو باقی لانگ کوسچنز اور ٹاپکس کے حوالے سے بھی بریف کروں گا کہ کتنے وہ ضروری ہیں، کتنے اہم ہیں. تو یہ ہمارا آج کا یہ لیکچر، اس میں جو 2 ہم نے لانگ کوسچنز ڈسکس کیے ہیں وہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کے ساتھ. اتنا لینتھی نہیں تھا، یہ مختصر تھے اتنے، لیکن پھر بھی یہ بہت اہم ہیں یہ دونوں ٹاپک. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.